نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا وَأَعْطَاهُ أَسْمَاءَ الْخَلَائِقِ، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے یعنی حاکم اعلیٰ ہیں۔ ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا کسی داؤ یعنی فریب کے ارادے میں ہیں تو کافروں ہی پر داؤ یعنی فریب پڑھنا ہے۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ کو پاکی ان کے شرک سے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے۔
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. جس دن ان کا داؤں یعنی فریب کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے، جنت میں داخل فرمائے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ کئی صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے
مکین و مکان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول غشم تمام امم غلام کرم، فرشتے خدم رسول غشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے آقا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے، یہ آب نعم سمانا پیے، صحابہ کرم روانہ کیے،
سیے یہ سترے پدا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در بے بس کا قبر نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در بے بس کا قمر نہ جبہ و سر سے قلب و جگر نہ جبہ و سر سے قلب و جگر ہے سجدہ کونا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے روح امین عرش بری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہی نہ روح امین عرش بری نہ لوگ مبین کوئی بھی کہی خبر ہی نہیں جو رمز کھلے خبر ہی نہیں جو رمز کھلے ازل کی نگاہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پبر پبر میں دلغر جینا میں چمن چمن میں سمر سمر میں پبر پبر میں دلغر سزائے مگر ویسے مینر سزائے مگر ویسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بڑی خلیل و نجیم مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بڑی یہ بے خبری کے خلق پھری یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر چیرا چھپے ہوئے خو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر چیرا چھپے ہوئے خو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سب وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ
دل کو بلے لیوا کے تالے سلام کھولے لیوا کے تالے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی امام اہل سنت کا پیارا کلام عدنان بھائی نے پڑھا ہے، کیا ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے عدنان بھائی نے، پیارا انتخاب فرمایا ہے اور پھر طرز کے ساتھ بھی انصاف فرمایا ہے، اور پھر اس نے پھر اپنے رنگ جمایا ہے جس نے عاشقان رسول کے دلوں کو عشق مصطفیٰ میں جھمایا ہے. اور اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کی ثناخوانی کا ذوق اور شوق بھی ہم سب کو عطا فرمایا ہے. وللہ الحمد، جزاک اللہ خیرہ، وللہ الحمد والشکر ولرسولہ. اللہ کریم کا شکر ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں کہ اے میرے کریم، اے میرے مہربان مالک، اے میرے خالق، اے میرے مالک، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل فضل العظیم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مولا ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما، آمین یا رب العالمین. عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں. جہنم سے استاذ صاحب ڈرایا جا رہا ہے. قرآن پاک کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، عذاب اور اس کا بیان اور اس کی سختی موجود ہے. احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں، صبح شام دوپہر سپہر، کیا کہیں گے آپ، کیوں اتنا ڈراتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو ابھی گفتگو کی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس حقیقت پر عقیدہ ہے کہ نار حق ہے. نار سے مراد دوزخ بھی لیا جاتا ہے، جہنم بھی لیا جاتا ہے، اور اس کو نار کہنے میں یہ ہے کہ اس میں آگ کا عذاب ہے. پھر مزید آگ کے اندر اور دیگر عذابات بھی شامل ہیں. تو ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر کام کا ریوارڈ ہوتا ہے، کہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کام کرتے ہیں تو برا بدلہ ملے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر پہلے سے بتا دیا گیا، یا دنیا میں کسی کو بھی آپ کوئی تربیت دینا چاہیں، بچے ہیں یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ رولز ہیں، اگر آپ ان رولز کو فالو کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، آپ کو عافیت ملے گی، کوئی سزا نہیں ملے گی، آپ کو انعامات بھی ملیں گے. اگر آپ ایسی کارکردگی ریٹنگ پرفارمنس آپ دیں گے اگر، جی، یہ آپ کو ریوارڈ ملے گا. صحیح. اور اگر آپ ان رولز کے خلاف چلیں گے تو پھر آپ کو جو ریوارڈ ہے نا وہ مائنس صورت میں ملے گا، جس میں آپ کمفرٹیبل نہیں رہیں گے، مس کمفرٹیبل ہو جائیں گے، یا انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. جی. تو انسان کے لیے بھی جو اسلامی شریعت ہے اس نے یہ رکھا ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ حقیقت ہے. تو مسلمان تو اس حقیقت پر ایمان لانے سے مسلمان بنانا. اگر وہ شخص انکار کر دیتا ہے ان چیزوں کا تو وہ چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی، اس کی حقیقت ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ شخص ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا. اب ہے جنت اور دوزخ. تو اس کے لیے جو ورکنگ جو ایریا ہے ہمارا وہ ہے دنیا. صحیح. دنیا ہم عام جو نام لیتے ہیں نا کہ پیدائش سے لے کر موت تک، تو جتنا یہ دنیا مروج ہے اور دنیا میں ہم رہتے ہیں، تو اس دنیا سے پہلے بھی ہم تھے جی روحوں کی زندگی میں، اور اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ہم ہوں گے. صحیح. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے منتقل ہونے کا، ٹرانسفر ہونے کا. تو روحوں کی دنیا سے ہم اس دنیا میں آئے، جسم کے ساتھ آئے.
اب یہاں پر ہم نے ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا پیدا فرمایا، یہ سب سے بڑی دولت اور انمول دولت جس کا کوئی مول نہیں ہے، انمول دولت عطا فرمائی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بعد میں ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو اس دنیا میں ہم جو کریں گے نا، اچھا یا برا، صحیح، مرنے کے بعد ہمارا اس حقیقت پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم بالکل، یعنی ہمارا جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا. جی، کہ جسے عام طور پہ محاورہ ہوتا ہے نا کہ کھیل کا عزم ختم پیسہ عزم، وہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ ہماری زندگی اس کے بعد بھی جاری رہے گی موت کے بعد، اور وہ ہے کہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ہم اس میں. پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر میدان حشر کا مرحلہ ہے، اس کے بعد جو جسے کہتے ہیں کہ لاسٹ ریوارڈ جو ہے صحیح، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا. جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ ایک ہے جنت جی، اور ایک ہے دوزخ. تو اچھے کاموں کے ریوارڈ کے لیے کہ جب آپ کی بخشش ہو جائے، جب آپ کو مغفرت سے نواز دیا جائے، جی، تو پھر آپ کو ایک ایسے مقام پر بھیجا جائے گا جہاں پر راحتیں ہی راحتیں ہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہیں. صحیح، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے جنت. صحیح، لیکن اگر وہ پکڑ ہو گئی ہمارے اعمال پر اور بخشش نہ ہو سکی تو پھر دوزخ ہے، اور دوزخ کی سزائیں بھی بیان کر دی گئیں. تو جس طرح جنت کی جو حقیقت ہے نا، اس کی صرف نظیر یعنی اس جیسی مثل چیزیں وہ بیان کر دی گئیں، کیونکہ دنیا میں جو پھل ہیں اور جنت کے پھل ہیں ان میں بہت فرق ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ فرق ہے. صحیح، اسی طرح جہنم میں جو عذابات ہیں وہ بھی اس دنیا میں جو چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، اور وہ جو جہنم میں عذابات دیے جائیں گے جی، اس میں بھی ہماری سوچوں سے بھی زیادہ فرق ہے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہمارا ایمان ہے. جنت صرف ایمان والوں کی ہے. دوزخ میں مسئلہ یہ ہے کہ دوزخ کے اندر جب کافر جائے گا تو وہ ہمیشہ وہاں رہے گا، لیکن مسلمان اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے اگر دوزخ میں جائے گا تو ایک دورانیے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے گا، اور نکل آئے گا. اس کو سن کر اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ سوچے کہ یار کچھ دیر کا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم رہ لیں گے، یہ ہلکا جاننا ہے اللہ کے عذاب کو، اور اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہمارے فقہ کرام نے کفر لکھا ہے. جی، تو بات یہاں بھی نالج کی آ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا کمنٹس پاس کریں گے یا کون سا آپ امیجینیشن کریں گے، اس کی بنا پر آپ کے ایمان پر خطرات آ جائیں گے اور آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ہمیں کمنٹس کے ساتھ نالج بھی آنا چاہیے. تبھی میں تو یہی کہوں گا کمنٹس پاس کرنے کا حق اسی کو ہے جس کو نالج ہے، ورنہ وہ پھر طرح طرح کے کمنٹس پاس کرے گا. اب جو میں چاہ رہا ہوں نا کہ آگ دوزخ کی ہے، ہم اس کا بیان کرتے ہیں. تو آپ نے ایک تو کہا نا کہ 70 پانیوں سے اور 1000 برس دھویا گیا، دونوں روایتوں کو ملائیں، اور پھر اتنی تیز اس کی جو شدت ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھا لیں آپ، کتنی ہوگی. پھر اس مقام پر اچھا یہاں پر آگ لگی تو فوراً ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی ہیلپ میسر آ جائے. فائر بریگیڈ کا شعبہ انٹرنیشنلی بنا ہوا ہے کہ جب آگ کا کوئی معاملہ ہو تو وہ ہمیں یاد آتے ہیں، نمبر بھی اس کے ایزی ہوتے ہیں اور ڈائل کرو وہ آ جاتے ہیں، ان کا سسٹم پوری دنیا میں بنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جب جہنم کی آگ میں جس کو جلایا جائے گا، کیا وہاں پر اس کو یہ سہولت ملے گی کہ اس آگ کو دور کر سکے؟ وہ جہنم کی گہرائیاں، جہنم کی جو وسعت ہے، جو جہنمی کو عذاب دیتے وقت اس کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا، جو اس کی کھال کو موٹا کر دیا جائے گا. اچھا پھر اس کو جب وہ مانگے گا پانی کہ میرا کچھ تو ہو، اور پانی کی جگہ پھر اس کو جو پینے کو دیا جائے گا، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک چند جو ہے نا گہرائی اتنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے نا پھینکی جائے
تو 70 برس میں بھی تہ تک نہیں پہنچے گی. یہ ایک ہمارے لیے کتنی گہری ہے دوزخ. اچھا پھر وسعت کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، یہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ جہنم کی وسعت بتاؤ. پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ایک جہنمی کے کان کی لو سے کندھے کے درمیان. ابھی یہ دیکھیے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے، اس کے آنچ سے بھی محفوظ رکھے. آمین. یہ لو ہے اور یہ کندھا ہے. جی ابھی کتنا فاصلہ ہوگا؟ تھوڑا سا ہی، بمشکل 1 فٹ سے بھی کم ہوگا. اس وقت جو جہنمی ہوگا نا، اس کی جو کان کی لو سے کندھے کے درمیان 70 برس کی مسافت ہوگی. یا اللہ. کہ یہاں سے اگر کوئی سفر کرے تو یہاں تک 70. تو یہ جو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں حدیث پاک میں 500 برس دوڑتا رہے اور 500 برس کی راہ ہے، یہ اس کا ایک وسعت، اس کی جو ہے نا پھیلاؤ، وہ بتانے کے لیے دی جاتی ہے. البدور الصافرہ، یہ اپنا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو حالات لکھے ہیں نا، آخرت کے احوال کے نام سے ہمارا چھپا ہے ترجمہ علمیہ سے، وہ میدان معاشر کی کیفیت پڑھیں. اور جب دوزخ کا ذکر آتا ہے نا، تو اگر دل زندہ ہے، دل میں کچھ زیادہ سختی نہیں ہے، تو پڑھ کے پتہ چلے گا کہ یار یہ ہیں کیا. تو اس پر میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو عذابہ آتا ہے نا آگ کے، یہ ہماری طرف بھی آ سکتے ہیں. ہمیں اس سے بچنے کے لیے کوشش آج کرنی ہے، کانشیس آج ہونا ہے، ورنہ زندگی تو گزر جائے گی. وہ شخص کتنا سمجھ لو کہ وہ نازک مرحلے پر ہے کہ جس کی گاڑی بڑی جا رہی ہے اور آگے کھائی ہے ہزاروں میٹر کی، اور وہ بس اس میں گرنے والی ہے یا گاڑی گرنے والی ہے، اور وہ مزے سے چلا جا رہا ہے. یار آگے کھائی ہے، نو پرابلم، مزے سے نہیں چلا سکتا سر، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو چیز ہے نا، ہمیں اس دنیا میں ہی کھو کر رہ جانا نہیں چاہیے. جی. دنیا کے بعد دارالعمل بھی ہے، اس کا ریوارڈ بھی ہے. اس ریوارڈ پہ جب توجہ رکھیں گے نا، جی. پھر کام ہوگا. ہم ریوارڈ رکھنے میں بڑے سیانے ہیں اپنا سلمان بھائی. یہاں پہ مزدور یا کوئی کاریگر ہوتا ہے نا، راشد بھائی کو بھی تجربہ ہوگا، موٹر سائیکل اگر بارش میں بند ہو جائے تو کچھ نہیں کرے گا، وہ پلگ وغیرہ تھوڑا سا تارا ہلائے گا، کہے گا اب سٹارٹ کرو. صبح کہے گا جناب میں کاریگر ہوں، میں بھی بارش میں پھنس گیا ہوں، تو یہ مجھے دے دو 500 روپیہ 300 روپیہ. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو فری میں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ریوارڈ کے لیے کانشیس ہیں، لیکن وہ ریوارڈ کون سا ہو؟ دنیا میں ہم نے کسی کا یعنی تھوڑی سا گاڑی کا دھکا بھی لگا دیا نا، تو اس کے بھی پیسے مانگتے ہیں. پلگ صاف کر کے لگا دیا، اس کے بھی پیسے مانگتے ہیں. تو ریوارڈ لینے میں ہمارا شعور تو ہے، لیکن وہ کون سا ہے؟ ایک ہے ریوارڈ جو فوراً ملنے والا ہے، جلدی ملنے والا ہے، اور ایک ہے ذرا دیر سے ملنے والا. تو دیر سے ملنے والے ریوارڈ کی حقیقت ختم نہیں ہو جائے گی. تو ہم دنیاوی ریوارڈ جو ہے نا فوراً مل جاتا ہے. ہم نے کوئی نوکری کی، جاب کی، پہلی کو ہمیں سیلری مل جانی، ہم نے کاروبار کیا، روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں نفع بھی ہو جانا ہے. اس ریوارڈ کی طرف ٹھیک ہے آپ رہیں، نیتیں اچھی ہو سکتی ہیں، آپ نے آل و عیال کو کھلانا پلانا ہے، لیکن اپنی جان کو اس سزا سے بھی بچانے کا بندوبست کریں جی جو رب تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار. اللہ کی پناہ ہے سر، اللہ ہمیں جو ہے اپنا خوف عطا فرمائے. اور اللہ دیکھیں جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس سے بندہ ڈر جائے. ایمان والے ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ایمان والوں کی شان ہی یہ ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ اکبر. ان کے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور فرمایا واجلت قلوبہم بھی ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، ایمان والوں کے دل. اور آپ دیکھیے، میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر بھی ہے. نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے محبوب، یا ایھا المدثر، آپ کا صفاتی نام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا قم فانذر، اٹھیے اور ان کو ڈرائیے. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے.
تو یہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، رحمت کی نوید بھی سنائی جا رہی ہے اور ڈرایا بھی جا رہا ہے. تو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ بے خوف نہ ہو. مجھے راشد بھائی یہ سفر حج کے دوران پچھلے یہ ابھی گزرا ہے 2023 میں، ایک جو ہے وہ حاجی ہیں، وہ حسین یاد بن کر ذہن میں جو ہے وہ موجود ہیں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بڑے تجربات ہوتے ہیں، تو انہوں نے میری کسی سے ملاقات کروائی اور یوں کر کے جیسے ہوتا ہے آپ کی کوئی ملاقات کرائے گا تو آپ کے بارے میں محبت کرتا ہے آپ سے، تو آپ کے لیے دو لفظ اچھے بھی کہے گا، تو پھر بولیں گے آپ کو کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں تو یہ بتا دیں گے. تو اب وہ سوال ہوا، سوال کیا تھا جی آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں، آپ اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ تو یہ ڈرا میں نہیں رہا یا کوئی اور نہیں ڈرا رہا، یہ جو ہم جو کچھ بتا رہے ہیں یہ ہم اپنے پلے سے اپنے پاس سے برابر آ کے تو نہیں سنا رہے، یہ وہ جو اللہ رسول نے بیان کیا ہوا ہے، اور ہمیں ڈر جانا چاہیے. اور ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. جہاں ہم ڈرتے ہیں وہاں ہم اپنی کوئی نہ کوئی بولیں کہ بچنے کی راہ بھی نکال لیتے. پتہ ہے یہاں جائے گا تو بندہ مارا جائے گا. آپ دیکھیں بجلی کا پول ہے نا، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ کھوپڑی بنی ہوتی ہے یوں کر کے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے خطرہ 440 وولٹ یا 11,000 وولٹ، 11 kV کی لائن بھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو کوئی بندہ اس کو جا کے ہاتھ نہیں لگاتا. وہ سائن کیوں لگایا ہوا وہاں پہ؟ ڈرانے کے لیے لگایا ہوا، بھی ادھر اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور جو اس طرح کی خطرناک جیسے کیمیکل ہے، تیزاب ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو اس کے اوپر وہ کھوپڑی، یعنی خطرے کا نشان وہ بنا ہوا ہے. کیوں خطرے کا نشان بنایا گیا ہے؟ بچے اس سے. یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بھائی اس سے یہ خطرہ ہے، ڈر جائیں، اس سے دور رہیں یہاں سے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. دنیا کی چیزوں سے بندہ ڈر رہا ہے، آخرت کی عذاب سے بھی بننے کو ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں جو ہے وہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، استاد صاحب نے ایک مثال جو ہے وہ لی ہے، جیسے گاڑی کہیں کھائی میں جا رہی ہو، تو مجھے زندگی میں ایک تجربہ ہوا اس کا، اللہ کرے دوبارہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ آپ کو عافیت میں رکھے. آمین. اور ایک تجربہ اور بھی ہوا ہے ابھی، وہ حال ہی کا تجربہ ہے، اس کو حال ہی والے کو رہنے دیں، میں ابھی ماضی والے تجربے کی بات بتاتا ہوں. اللہ اکبر. ہم سفر کر رہے تھے اور خالی میں ہی نہیں تھا، پوری بس تھی، لوگ تھے. وہ بس صرف ڈرائیور نے کچھ کہا اپنی زبان میں، اچھا، اور لوگوں نے گاڑی سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی، اترنا شروع کر دی گاڑی سے، چلتی گاڑی. اچھا، گاڑی چل رہی، یعنی پہاڑ اتر رہی تھی گاڑی. اچھا اچھا. اور لوگ بھی سوار تھے اس کے اندر، انہوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی. اچھا ہم کیا تھے، ہم گاڑی میں آگے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ڈرائیور نے بروہی زبان میں کچھ کہا. اچھا اچھا. ہمیں تو بروہی کا پتہ نہیں تھا، جن کو پتہ تھا وہ. تو میں نے ایک تھے صاحب ساتھ، میں نے کہا یہ لوگ کیا ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ گاڑی کی بریکیں فیل ہو گئی. یا اللہ. اچھا پھر وہ گاڑی بھی اس طرح ایسی تھی کہ بندے بھی اسی کے اندر ہیں، بکریاں بھی اسی کے اندر ہیں، بھیڑیں بھی اسی کے اندر ہیں، سامان بھی اسی کے اندر ہے. یعنی میں کیا بتاؤں راشد بھائی، سفر سب کا ایک ہے جی، ذریعہ سفر سب کا ایک، سب کا ایک ہی ہے. اور بس بھی جو تھی نا، بس وہ بس برائے بولیں بس برائے بس ہی تھی، بس ہی تھی. تو سفر اب کرنا تھا، ہم نے بھی اس میں کرنا ہی تھا. اللہ کی پناہ ہے. اور وہ اس وقت وہ جو ڈرائیور کی شکل جو مجھے نا وہ بالکل میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ جب پتہ چل رہا ہے کہ بالکل لٹنے پٹنے والا ہے، زندگی بھی داؤ پہ لگنے والی ہے، جی جی، اس وقت وہ کیا خوف چہرے پر ہوتا ہے. مجھے وہ چہرہ یاد آ رہا ہے. اور اللہ کی پناہ ہے. تو دنیا کی ہلاکت خیزی سے بندہ ڈر جائے اور جہنم کے عذاب سے نہ ڈرے. اللہ بچائے. اللہ ہمیں. یہ بھی ہے جی کہ وہ جب آپ کو ایک شعور آیا نا کہ ہو کیا رہا ہے، جی، اس سے پہلے کی کیفیت، ہاں جی، اور جب پتہ چل گیا ہاں جی، اس کے بعد کی کیفیت. ایسی بات. اب یہ ہے کہ جب پتہ ہے ہاں جی، پھر بھی وہ کیفیت نہ بنے یار، توبہ یا اللہ. تو پھر ہم اس کی غفلت کو کس پانی سے دھوئیں؟ دل کی سختی ہے، اللہ ہمیں اس سختی سے بچائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے. بہرحال ہوا کیا ہوا، یہ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مدنی قافلے میں تھے، تو ایک عاشق رسول نے درود پاک پڑھ کر نا گاڑی کو پھونک ماری، تو اللہ کی رحمت سے وہ بریک لگ گئی، گاڑی رک گئی. ماشاءاللہ، گاڑی رک گئی. پھر بہرحال اترے ادھر سے، پھر نیچے اترے. گاڑی فوراً چینج کر دیا جی نہیں، چینج نہیں کی، جی، سفر اسی میں کیا. چینج کا آپشن نہیں ہوگا نا، چینج کا آپشن نہیں تھا نا. کراچی آنا تھا، بلوچستان کے وہ تھانہ سرونا علاقے کا نام ہے، وہاں سے آنا تھا. تو بہر اللہ کی پھر آگے وہ اتر گئے سارے، گاڑی تھوڑی نیچے اتری پہاڑ سے،
پھر اس کو جو انہوں نے ٹھیک ٹھوک کرنا تھا ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو بعد پھر وہ اس کو ٹھیک ٹھوک کر کے اس کو دوبارہ سفر شروع ہو گیا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ بات سمجھانا مقصود ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ بندے کو جو ہے وہ ڈرنا بھی چاہیے، اپنی حفاظت کا انتظام بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی راہ میں لگائے گا تو انشاءاللہ الکریم جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک ہمارے ہاں جو ایک وبال جسے بولیں گے، میں کیا بولوں کہ مسائل شریعت کے حوالے سے جس کا جو جی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا ہے۔ ابھی ایک مسئلے کے بارے میں مجھے کسی نے 3 آراء بتائیں کہ ہم نے یہ پوچھا ہے تو فلاں نے یہ بتایا، تو فلاں نے یہ بتایا، تو فلاں نے یہ بتایا، اور تینوں آراء بالکل غلط، جو اس سچویشن سے کوئی تعلق رکھتی ہی نہیں ہے۔ بتانے والے دیکھیں راشد بھائی بتا رہے ہیں، یہ بھی تو جہنم میں لے جانے والا کام ہی ہے، جو اس طرح کے کام کرے گا یا جھوٹی حدیثیں بنا بنا کے معاذ اللہ جو ہے وہ پھیلائے گا تو یہ بھی جہنم ہی جائے گا۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں خلقت بخشی جائے گی، آپ کے چاہنے والے امتی اور پچھلی امتوں کے مومنین، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہی میں سب کو جنت نصیب ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف و خشیت یعنی بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ روایات میں اس طرح کی مطلب عبارتیں موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی صورتوں اور آیتوں کی طرح اپنے صحابہ کو اس طرح کی دعائیں تلقین فرمایا کرتے تھے جن میں عذاب جہنم وغیرہ سے بچنے کا بیان ہے۔ آپ نے جو ذکر فرمایا کہ شریعت کے مسائل میں رائے زنی کرنا اور اپنی طرف سے گویا کہ احکام کو بیان کرنا اور اس کو اللہ رسول کے احکام کا نام دینا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے اور گناہ کبیرہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس حوالے سے کفر تک کے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں سلمان بھائی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جہنم سے متعلق ایک چیز ذکر کروں گا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو جہنم کے لیے مختلف قسم کے الفاظ کلمات ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو لفظ جہنم ہے اور ایک لفظ نار ہے۔ نار عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے آگ، لیکن قرآن و حدیث میں یہ جہنم کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے لفظ نار۔ یہ نار جو ہے وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ نار کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے نار تطہیر اور ایک ہے نار خلود، یعنی جو کافر ہیں جن کا کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، غیر مسلم ہے، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، تو ان کے لیے ہے نار خلود، یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کا یہ عذاب اور تکلیف اور اذیت ہے۔ لیکن جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے لیکن انہوں نے گناہ کیے، جو عاصی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت اگر شامل حال نہیں ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ کے نظام عدل کے مطابق پھر کچھ مومنین بھی ایک عرصے کے لیے، ایک وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے، اگرچہ ایمان کی دولت ہونے کا ان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، یعنی اپنی سزا پوری ہو جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی محض رحمت سے یا پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی برداشت نہیں ہو سکتا، یعنی طاقت بشری میں یہ اتنی گویا کہ اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے، اس کا تصور بھی کر سکے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بعض بے باک ہوتے کہتے ٹھیک ہے ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جائیں گے نا، پھر جانا تو جنت میں ہی ہے۔ یہ بہت جرأت والی بات ہے۔ رب کے عذاب کو بندہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو مومنین جو ہیں ان کے لیے نار تطہیر ہے۔ یہ امام علیہ سنت نے بڑے پیارے الفاظ استعمال فرمائے کہ شفاعت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے، ایمان کی دولت کا گویا کہ یہ ایک ثمرہ ہے کہ جہنم میں جو مومنین جائیں گے گویا کہ اپنے گناہوں کی آلودگی سے ان کو صاف کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اس طرح کے روایات میں الفاظ ہیں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے، جہنم سے محفوظ فرما۔ اور روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ مومن جہنم سے پناہ مانگتا ہے
آگ سے پناہ مانگتا ہے تو یہ جہنم خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ عطا فرما۔ اب احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا ایسے اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جن کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی اور آگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل جو متواتر حدیث میں موجود ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ وہ حدیث ہے جس میں عشرہ مبشرہ روایت کرنے کے اعتبار سے جمع ہے، یعنی یہ وہ واحد حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے عشرہ مبشرہ یعنی جو 10 مقرب صحابہ ہیں وہ بھی شریک ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 5 صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ روایت کی کلمات یہ ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من تعمد علی کذبا، مفہوم دونوں کا ایک ہے، من کذب علی متعمدا یا پھر من تعمد علی کذبا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو شخص قصداً جان بوجھ کر دانستہ طور پر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی جو بات آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جان بوجھ کر منسوب کرتا ہے، تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ عقیدے کے حوالے سے ہو، عمل کے حوالے سے ہو، فضائل و مناقب کے حوالے سے ہو، یا ترغیب و ترہیب پر مشتمل کوئی مضمون ہو، بہر صورت یعنی ہر صورت میں جھوٹی حدیث گھڑنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور جو حدیث من گھڑت ہے علماء نے اس پر کام کیا ہے، اور ہمارے محدثین نے اپنی زندگیاں اس پر صرف کی ہیں کہ کون سی حدیث من گھڑت ہے۔ تو من گھڑت حدیث جس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے، اس کو اس طور پر بیان کرنا کہ اس کا موضوع ہونا ظاہر نہ کیا جائے، ویسے ہی بیان کر دیا جائے کہ حدیث میں یہ ہے، اس کی بھی علماء نے ممانعت فرمائی۔ اور علماء کی احتیاط سلمان بھائی اس معاملے میں کیا ہے، بڑے بڑے محدثین جو خود صاحب تصانیف ہیں، اپنی سندوں سے احادیث روایت کرتے ہیں، ان کا بھی یہ عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھ کر حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت، ان روایات کے تحت یہاں تک احتیاط ذکر فرمائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ گھڑنا نہیں ہے، اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کرنا، جو اللہ رسول نے فرمایا اسی کو نقل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب حدیث پڑھی جائے، علامہ نہیں فرماتے کہ جب حدیث پڑھی جائے تو اس کو پوری صحت کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی صرفی، نحوی، عربی گرامر کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہ کی جائے، اور حروف کا تلفظ بھی درست کیا جائے کہ معاذ اللہ اس میں بھی اگر معنی کی تبدیلی ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ اس وعید کا وہ بندہ شکار ہو جائے۔ اچھا، جس طرح حدیث گھڑنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا، اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرنا ناجائز، اسی طرح جو درست حدیث ہو، جو کتابوں میں موجود ہو، اس کا انکار کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ یعنی عوام میں بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں، دونوں طرح کی سوچ ہوتی ہے، بعض اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا، حضور نے تو یہ فرمایا، حالانکہ بعض اوقات وہ باتیں ہی خلاف شرع ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور کچھ طبیعتیں، سرکش طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی حدیث بیان کی جائے، روایت بیان کی جائے، صاف انکار کر دیتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کے آپ ذخائر دیکھیں، لاکھوں احادیث ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، بڑے بڑے محدثین جن کو لاکھوں احادیث یاد ہوں، ان کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کی جائے، یا بڑے بڑے فقہاء ہیں جنہوں نے ہزاروں مسائل حل کیے، بیان کیے، تحریر کیے، ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو ہم نے تو علماء کا یہ انداز دیکھا بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ کسی حدیث یا کسی روایت یا مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اگر انہیں اس کا علم نہ ہو تو یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے مطالعے سے نہیں گزری، ہماری نظر سے نہیں گزری، یا ہمیں نہیں ملی۔ تو یہ احتیاط ہمارے بزرگوں کی ہے کہ وہ سرے سے انکار نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات روایت بیان کی جاتی ہے، اگر آپ کے مطالعے میں نہیں ہے، آپ کی نالج میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ نفس الامر میں بھی حدیث پاک موجود نہیں ہے۔ تو شریعت کے احکام کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ امام اہل سنت کی بھی تعلیمات یہ ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہ انداز، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو یہ ترغیب بھی ہے، بلکہ گویا کہ ایک حکم بھی ہے کہ جو غیر عالم ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ زبانی واز کہہ سکتا ہے، شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہے، جو غیر عالم ہے تو اس کے لیے دیکھ کر بیان کرنا ہی ضروری ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی احتیاطیں ہیں کہ مبلغین دعوت اسلامی دنیا بھر میں الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں کی صورت میں ہوتا ہے، درس فیضان سنت کی صورت میں، تو الحمدللہ دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے اتنا پڑھنا آتا ہے، میں دیکھ کے کیوں کروں۔ بڑے بڑے محدثین، یعنی میں نے جس طرح ذکر کیا کہ جن کی اپنی باقاعدہ احادیث کی کتابیں ہیں اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ بھی احتیاط کے پیش نظر دیکھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکشی سے بچنے، شریعت کے معاملے میں سرکشی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کا متبع
فرمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور آخر میں بات ذکر کروں گا سلمان بھائی، آپ نے جو فرمایا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈرا دیتے ہو، بہت ڈرا دیتے ہو، کوئی بشارت والی بھی بات کریں، دیکھیں دونوں طرح کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے بشروا ولا تنفروا، یعنی خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت والی اور بخشش والی آیات اور احادیث کو سن کر پڑھ کر انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے اور کہ کچھ بھی ہو جائے میں بخشا جاؤں گا، یہ بھی بے باکی ہے۔ اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے خوف، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندے کا غافل ہونا، اور دوسری طرف ان آیات احادیث جن میں جہنم کا، رب کے غضب اور عذاب کا بیان ہے، ان کو پڑھ کے گویا کہ معاذ اللہ مایوس ہو جانا کہ میں تو اتنا گناہگار، اتنا حد سے آگے گزر چکا ہوں کہ اب میری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو اعتدال ہونا چاہیے۔ امام علیہ سنت نے یہاں بڑی پیاری اور اصول والی بات فرمائی ہے، فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں پہلا فتویٰ ہے، اس میں ابتداءً امام علیہ سنت نے اس کو ذکر کیا کہ کیفیت انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں جب تک حیات ہے، سانس میں سانس ہے، تو انسان کو آیات و احادیث خوف کے ترجمے پڑھنے چاہیے، یعنی ان احادیث اور ان روایات کو، ان آیات کو بالخصوص پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں عذابات کا ذکر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہے، تاکہ بندہ ان کو پڑھ کر خوف کی حالت میں رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رہے، نفس و شیطان کے بہکانے پر شریعت کا اور اللہ رسول کا باغی نہ بنے۔ لیکن جب موت کا وقت آئے، جب دنیا سے گویا کہ کنارہ کرنے کا وقت ہے، زندگی سے بندہ مایوس ہو گیا ہے، تو اب ایسا شخص آیات و احادیث رحمت جو ہیں ان کی طرف نظر کرے کہ اگرچہ گناہ میرے بہت زیادہ ہیں اور میں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن جس رب کی بارگاہ کی طرف میں جا رہا ہوں وہ کتنا رحمت والا ہے کہ میرے گناہ اس کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے بڑے بڑے اولیاء، یعنی جن کی صحبت میں رہ کر، جن کے دیدار سے لوگ گویا کہ روحانی امراض کی شفا پاتے ہیں، ان پر خوف کا ہی غلبہ نظر آتا ہے، اور جب یہ خوف کی حالت میں زندگی گزار کر انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کو رحمت کی اور رب کی بخشش کی بشارتیں سناتے ہیں اور اس کو مسرت کے اور کامیابی کے پیغام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان والے کو بہرحال ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنا خوف بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے خوف سے روئے گا، آنسو بہائے گا تو جنت کا راستہ اپنائے گا، اور اگر بے باک ہو جائے گا اور زبان سے جو چاہے گا وہ ادا کرتا جائے گا تو پھر یہ جملہ اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ہی لے جائے، یہ جملہ جہنم میں پھر ممکن ہے کہ لے جائے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں استاد صاحب آپ نے بہتان کے بارے میں بتایا کہ جو بہتان لگانے والا ہوگا، تو یہ بہتان کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑا بتائیں کہ یہ وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جائے گا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ کسی مسلمان میں اس گناہ کو بیان کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، کسی میں برائی نہیں ہے وہ، اور آپ وہ برائی اس کے نام لگا رہے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، تو یہ الزام گناہ، کسی پر گناہ کا الزام دھرنا، یہ کہلاتا ہے بہتان۔ صحیح۔ تو سزا تو بیان ہوگی، اس کو ردغۃ الخبال میں رکھا جائے گا، اور یہ وہ جگہ کون سی جب نے میں عرض کیا نا کہ دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا، اور کتنی دیر رکھا جائے گا؟ جب تک وہ اپنی سزا اس جرم کی، اس گناہ کی پوری نہ کر لے۔ اللہ کی پناہ۔ اب اس کو اگر وہ لوگ جو کسی پر بہتان لگاتے ہیں، کسی پر گناہ کا یا برائی کا الزام لگاتے ہیں، وہ اس کا انجام ذرا دیکھ لیں نا، کہ دنیا میں تو انجام لگایا، گناہ کا الزام لگایا، اس میں جو بڑھاوا دیا نا، جو اس کو وسعت دی، وہ جدید ٹولز میں اس نے بھی دی، جدید جو ذرائع ہیں نا انہوں نے بھی دی۔ پہلے جب کسی کی آپ برائی کرتے تھے یا کسی پر گناہ کا الزام دھرتے تھے نا، تو گھر میں اور پڑوسیوں کو پتہ ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ گلی والوں میں مشہور ہو جاتی تھی بات کہ یار اس کے بارے میں یہ ہے۔ پھر جیسے جیسے وسائل بڑھے اسی طرح ہلاکت خیزیاں بھی، جتنا بات عام کرنے کے لیے آپ کو سہولتیں ملی نا، اتنا ہی اچھی اور بری باتیں دونوں عام کرنے کے لیے بھی سہولتیں ملیں۔ اب اگر بہتان کوئی کسی پہ لگاتا ہے تو اس میں بعض اوقات تو وہ سامنے آ کر بتاتا ہے کہ میں ہوں جو اس پر یہ گناہ کا الزام دھر رہا ہے، کہ یہ رشوت لینے والا ہے،
یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اس نے فلاں جگہ زمینیں قبضہ کی ہیں، اس نے مسلمانوں پر فلاں ظلم کیا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے اس میں یہ ملوث ہو گئی یا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس پر جناب اس کو کرپشن میں سزا ہوگی، وہ جو بھی برائی، تو وہ بعض اوقات تو سامنے آگے لگاتا ہے، میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور بعض اوقات تو وہ چھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور الزام سامنے ہوتا ہے، جس پر الزام لگا اس کا چرچا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ ہو جاتا ہے بدنام۔ یہ سب سے خطرناک صورت ہے کہ اگر اس کا پتہ نہ چلے اور وہ فوت ہو جائے بغیر توبہ کے، تو اس کو توبہ کی ترغیب دے گا کون؟ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ کسی مطلب زید کوئی شخص ہے تو اس کے ذمے اگر کسی نے کوئی بہتان لگا دیا اور اس کو بدنام کر دیا، تو اب وہ اپنی کلیریفیکیشن دے تو کس شخص کو دے؟ یا تو وہی سوشل میڈیا پہ آ کے وہ بولے بھائی مجھ پہ یہ الزام لگا اور یہ میرے پاس ثبوت ہے، میں اس الزام سے بری ہوں، یہ میرا جرم یہ نہیں ہے۔ اور اگر ذاتی طور پہ سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائے گا؟ میں تو سر سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے۔ جی جی، ایک تو الزام لگانا، جی اوپر سے کہنا کہ تم ثبوت دو کہ تم اس میں نہیں تھے۔ یہ بالکل ثبوت تو وہ دے گا جو الزام لگا رہا ہے۔ خلاف شریعت میں تو یہی ہے جی نا ہاں جی کہ جب آپ نے الزام لگایا جی تو اقرار کر لے، یا پھر دو گواہ جو شریعت جن کو گواہ تسلیم کرتی ہے جی وہ دے۔ تو کسی پر الزام ثابت کرنا، خاص کر یہ گناہ کا الزام ہے، یہ ایسے نہیں کہ آپ نے لگایا اور وہ لگ گیا اور اب وہ گلٹی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بات وہی جو آپ نے اشارہ کیا نا، یہ تو سب سے سمجھنے کو رلا دینے والی بات ہے کہ ہم نے تو الزام لگانا تھا، لگا دیا، اب تم صفائیاں دیتے رہو۔ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مسٹر کلین ثابت کرنا آپ نے۔ جی بھائی جو آپ نے الزام لگایا آپ نے اس الزام کو ثابت بھی تو کرنا ہے۔ ایسا ہی تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ روایت تو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بے گناہ ہو تو آپ اپنی بے گناہ کا ثبوت دو۔ بے گناہی ثابت یعنی کر دو۔ ہر شخص پر آپ نے گناہ کا الزام ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے، آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اللہ بچائے۔ سر بات یہ ہے، سزا میں نے پہلے بیان کر دی نا، جی ہاں جی کہاں رہے گا وہ؟ جی بات یہ ہے، دنیا میں تو بندہ سمجھتا ہے میں جو بول رہا ہوں بس بول ہی رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ، ادارے میں کام کرتے ہیں، ساتھ میں کام خود غلط کر کے اگلے بندے کے اوپر تھوپ دیں گے کہ کیا اس نے ہے، اور ڈال کس پر دے گا؟ اس پر ڈال دے گا اس نے کیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اداروں میں کام کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یعنی کسی بھی عنوان کے اوپر کوئی بھی کام ہے، غلط کام ہے، کیا خود ہے اور ڈال کس کے اوپر رہا ہے؟ دوسرے پر ڈال رہا ہے۔ اور یا اس کو پتا ہے کہ جس پر میں الزام لگا رہا ہوں یہ بے گناہ ہے۔ کسی کے باپ کو بولنا آپ کا بچہ تو نشہ کرتا ہے، بہت بڑے فساد کی بات ہے یہ۔ جی باپ کو بول دینا، باپ آگے سے انویسٹیگیٹ کرے، بیٹے کو پتا بھی نہیں۔ باپ انویسٹیگیٹ کر لے استاد صاحب، پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا۔ باپ انویسٹیگیٹ کر لے پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہاں تو کچھ معاملہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد ڈی ویلیو ہے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں یہ ٹگیٹنڈ ہے، جی جی، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور کوئی اور جو بات کہہ رہا ہے بات تو ہے ہی وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک مزاج اور انداز ہمارے یہاں موجود ہے۔ اپنی اولاد کچھ بھی کر رہی ہے، بھلے مطلب جو بھی ہے، تو اس کو تو کوئی پذیرائی نہیں ہے، اس کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں لا کے بتاتے رہیں گے دیکھو فلاں کا بچہ، دیکھو فلاں کا بیٹا، دیکھو فلاں یہ، دیکھو فلاں یہ کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں کیا ہے یہ؟ کبھی جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جس کو آپ قابل رشک سمجھ رہے ہیں وہ قابل رشک ہے یا قابل مذمت ہے، یہ اگلی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، بچے کو یوں سمجھیں کہ بیٹے کو باپ کی نظروں میں ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یا ادارے کے اندر ہیں کسی میں تو وہاں پروفیشنل جیلیسی کی وجہ سے کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ لفظ بول کر دنیا میں تو چھٹ گیا ہے، یہ آخرت میں نہیں چھٹ پائے گا۔ اللہ کریم عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اقرا کتاب جب کہا جائے گا نا، یہ پڑھ اپنا نامہ اعمال پڑھ کے سنا،
تو وہاں جب یہ پڑھے گا کہ اور کہ میں نے یہ الزام کسی پر لگایا تھا، اور جب پتہ ادھر تو کھل جائے گا، یہاں تو ہم 100 مکر بہانے کر کے کیا کر لیں گے، چھپا لیں گے، ملمہ کاری کر کے چیز کو کیا کر لیں گے، بچا لیں گے، ریپ اپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہتان ہرگز مت لگائیں کسی کے اوپر، کریکٹر اسیسینیشن کرنا کسی پر بہتان لگانا، یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جائے گا۔ دنیا میں بھی پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب انصاف فرماتا ہے اور جب صورتحال کھل کر سامنے آتی ہے تو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو کسی پر بہتان مت لگائیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اسے بہتان لگانے میں اسے کیوں گندا کر رہے ہیں؟ اس سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کریم کی یاد زبان پر لے کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی خیر پائیں گے، ورنہ پھر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جب عذاب بندے کے اوپر مسلط ہوگا تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لا تازر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں فرمایا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے کام کریں گے، اور بری صحبت میں رہیں گے تو معاذ اللہ پھر انجام بھی برا ہے، کام بھی برا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ غیبت ہے، غیبت کرنے پر بھی جو ہے وہ جہنم کی وعیدیں ہیں۔ یہ سب رشوت لینا، رشوت لینا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ رشوت لینے والا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بات وہی ہے کہ یہ کچھ گناہ ایسے ہیں، گناہ تو گناہ ہوتا ہے جی، لیکن جن گناہوں کو کی سنگینی کو سمجھا نہ جائے نا معاشرے کے اندر، جی، اس کی سنگینی کو نظر انداز کر دیا جائے کہ یار اتنا بڑا گناہ ہے یہ رشوت لینا، تو اس کو نام دے دیا گیا کہ اچھا رشوت کا نام نہیں کچھ اور نام دے دیتے ہیں۔ جی، تو بتانے والے بتاتے ہیں آفیسز کے اندر یا دیگر جہاں رشوت کا لین دین ہوتا ہے وہاں پہ اس کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ، میں وہی سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی گندی چیز ہے، میں پھر بھی لپیٹ گیا ہوں، اس کو اگر منہ میں ڈالنے کو کہے اور اس کا نام رکھ دے کچھ اور، تو کیا وہ کھائے گا بندہ؟ اس کو پتہ ہے یار یہ کیا ہے۔ تو رشوت لینے اور دینے والا دونوں کو جب کہا گیا کہ کلاہما فی النار، دونوں ہی نار میں ہیں۔ آپ وہی بات کہ دنیا کے اندر تو آپ نکل گئے کہ دنیاوی قانون سے بچنے کے لیے آپ نے آفس کے اندر باقاعدہ جناب نوٹ لیے دیے، نہیں اچھا وہ فلاں میرا وہ ہے نمائندہ، اس کو دے دینا، وہ مجھے پہنچا دے گا۔ تو یہ وایا کر کے لے جانا یا کسی اور طریقے سے لے لینا کہ میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں، فلاں جگہ میرے اتنے بل پھنسے ہوئے ہیں، وہاں میری رقم تم جمع کرا دو، تو وہ جو اس میں وہ ہو جائے گا، تو وہ رشوت ہی تو ہے۔ بات یہ ہے کہ رشوت کی سنگینی جب دیکھیں گے نا تو دنیا کے اندر بھی خود یعنی جو ایسے شعبوں میں موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بچائے رکھتا ہے یا انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی، وہ بتاتے ہیں کہ جن کو ہم نے رشوت لے کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے نا، بعد میں اسی رشوت کی وجہ سے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ایسا ہی کہ ابھی رشوت لی کس لیے کہ ہم اپنا خاندانی جو نظام ہے، جو لائف اسٹائل ہے، اس کو امپروو کریں۔ لائف اسٹائل تو کیا امپروو ہونا، جب گھر میں کھلا پیسہ آیا تو پھر کھلا پیسہ جب آتا ہے نا اپنے ساتھ کچھ اور بھی لاتا ہے، اولاد نشے میں مبتلا ہو گئی یا وہ بری صحبت جس کو یہ بھی بری صحبت سمجھتے ہیں اس میں مبتلا ہو گئی، اولاد بگڑ گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا یا کوئی ایسا ان پر وہ یعنی مسلسل دنیاوی تکلیف نافذ کر دی کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس ہیں، لیکن یہ اپنی مرضی کا ایک نوالا نہیں کھا سکتا۔ کھائے گا وہ جو ڈاکٹر یا حکیم بولے گا کہ یہ کھاؤ گے تو چلے گا، اگر یہ کھانا ہے پورا کھا بھی لے تو وہ اندر چلتا نہیں ہے معاملہ۔ اب وہ کچھ چیز ایسی کھائے اور سینہ ہی جلنا شروع ہو جائے، ایسے لگے جیسے آگ بھر دی گئی سینے میں، تو کب کھائے گا؟ تو رشوت کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں۔ ہم جب پڑھتے نا اسکول میں، میں تقریباً کوئی 84-85 کی بات کر رہا ہوں، وہ جو سنگینی والی بات کر رہا ہوں نا میں، اس وقت جس کے بارے میں تھوڑا بہت کوئی لڑکا پڑھتا تھا نا، اس کو کہتے تمہارا باپ رشوت لیتا ہے،
سلمان بھائی وہ لڑنے مرنے پہ آ جاتا تھا، تم نے میرے باپ کو رشوت لینے والا کیوں بولا؟ یہاں تک سنگینی کا تھا. اور اب تو رشتہ لینے جائیں تو پوچھتے ہیں جی کتنی تنخواہ ہے، یہ اتنی، اوپر کی کتنی ہو جاتی ہے، اتنی. یعنی جہاں آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ پہلے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ تیرے پاس حرام کمائی کتنے کی آتی ہے تاکہ تو ہماری بیٹی کو کھلائے گا. ہم اپنی بیٹی کو تجھے تب دیں گے جب وہ پالنے والا حرام کا مال تیرے پاس زیادہ ہوگا. یہ سنگینی ہم سمجھتے نہیں، اور رشوت اتنی عام ہوگی اب اس کی سنگینی کو لوگ نہیں سمجھتے. جی چائے پانی کے نام پہ چل رہی ہے بھی پیش کی ہیں جی کہ اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، اب ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ کچھ دو گے تو سامنے والا ہٹے گا. جی اس کی تو گنجائش دی علماء نے، جی لیکن وہ حق جو آپ کا حق نہیں تھا، وہ حق جو کسی کا حق مارنے کے لیے کسی اور کو جاب ملنی تھی اور حق اس کا تھا، جی اور آپ نے کہا کہ یار ہمیں دو نا، ہم آپ کو اتنے لگاتے، کتنے چاہیے ہمیں یہ دے دو، یہ ٹھیکہ ہمیں دے دو یار، باقی کو چھوڑو. وہ پھر کاغذ میں ایسا ہیر پھیر کرے گا کہ لگے گا کہ ٹھیکہ اسی کا حق بنتا تھا. وہ پیچھے وہ چل رہا ہوا چمک، جس کو فائلوں میں پہیے لگانا بھی بولا جاتا ہے، اور وہ نوٹوں کی چمک کام کر گئی، یہ کام کر گیا. اچھا پھر نئی نئی صورتیں، یہ پھر طویل موضوع ہے نا رشوت کا. جی تو تحفے کی صورت وہی بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، لینے والے کو پتہ ہے میں رشوت لے رہا ہوں، ایسی بات ہے سر، کب تک بچے گا. ایسی بات ہے. لینے والے کو پتا ہے میں رشوت لے رہا ہوں، دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے میں رشوت کر دے رہا ہوں. آپ کو بھی خوش کر دیں گے، آپ ہمارا کام کریں آپ کو خوش کر دیں گے. چائے پانی وغیرہ، چائے پانی ہے، یہ مٹھائی بھی نام ہے رشوت کا، تحفہ. طرح طرح کے نام رکھے، اور باقاعدہ سنا کہ اس کی وہ جو مقدار ہوتی ہے نا جی اس کے بھی نام رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہمارا تو واسطہ ہی نہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، اچھا یہ شاید ناظرین مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے یار یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں. اسی دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی ہے، دیگر نیکیاں تو ہر ایک کے پاس جذبہ تو ہوتا ہے. کچھ شعبوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس سے نہیں ملنا، کچھ شعبے بھلے رشوت میں ڈوبے دھنسے ہوتے لگاتے ہو، وہ بندے چلے جائیں اگر اور اس حلیے کا ہو، ان کے سافٹ ویئر میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہاں کام ہمارا یہ نہیں بنے گا، اس سے نہیں ملنا. آپ منع کرو گے یہ چلا جائے گا، یہ آپ کو نہیں دے گا، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں یار آج نہیں کل کر دیں گے. بھائی کل ہی کر دینا. ایسے واقعات آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں. میں ان کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں یار کس دور کی بات ہے یار، پرانا دور نیا دور، پھر دور میں تو تغیر اور تبدل تبدیلی تو آتی رہتی ہے یار. ایک وقت وہ تھا جو میں نے بتایا کہ رشوت کا کسی کے بیٹے کو بول بھی دیتے تھے تمہارا باپ لیتا، وہ لڑنے مرنے پہ آ جاتا تھا. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی جناب آگے کا آواز بگڑا ہوا ہے. نیٹ اینڈ کلین لوگ بہرحال ہوتے ہیں، آفس والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں کہ یار اس کو مت چھیڑو. لیکن وہی کہ اس کو سٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ فکر عطا فرمائے. یہ رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ رشوت لیں نہ رشوت دیں، اور اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ جو رشوت نہیں لیتے ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ایک آفس میں کام کرتے ہیں. ویسے یہ کچھ جگہ ہیں جہاں پر اس کا زیادہ رشوت کا لین دین ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ کی بعض دفاتر ہوتے ہیں یہاں پر بھی، اور مختلف جگہوں پر دیگر جگہوں پر بھی کچھ نہ کچھ نظام اس طرح کا یہ چل ہی رہا ہوتا ہے رشوت لینے کے حوالے سے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو نہیں لے رہا وہ بہت اچھا کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نہیں لے. اور جو کسی کو رشوت پر لگا رہا ہے، خود تو کھا رہا ہے دوسرے کو بھی لگا رہا ہے، تو یاد رکھے کہ جو وہ کرے گا نا اس کا وبال اس کے اوپر بھی آئے گا. یہ بری ذمہ نہ ہو جائے. یہ اس مضمون کی بھی روایت موجود ہے کہ جو کسی کو غلط کام پہ لگائے گا تو اللہ دونوں کو عذاب دے گا، دونوں کے عذاب میں کمی نہیں کرے گا. تو یہ غلط کام پر کسی کو نہیں لگانا چاہیے. رشوت لینے سے جو بچ رہا ہے اس کی اپریسیشن کرنی چاہیے، اور رشوت کی آفر بھی نہیں کرنی چاہیے. ایسا کام کر دیو جی
لہرا بہنا ہو جانے دیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں بات اب کہہ دوں، چونکہ شناخت آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو بات کہنے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ تو یہ الفاظ کسی کے تھے کہ ساڑھے بوریاں دیا بوریاں آ جاندیاں، یعنی چاولوں کی بوریوں کی بوریاں آ جاتی ہیں، ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، میں سمجھ، یعنی آپ 1 میٹر لگا دیں تو چاولوں کی بوریاں، جیسے یہ ہمارے ہاں شیلر لفظ بولا جاتا ہے، چاول جہاں پروسیس ہوتے ہیں ہمارے ایریا میں اس کو شیلر کہتے ہیں۔ تو شیلر دا میٹر لوانا ہے تو بوریاں آ جانیاں چولاں دیاں، اللہ کی پناہ ہے۔ اچھا، اس کو روزی کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق معاذ اللہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز کمائی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، معاذ اللہ، یہ اس کی ہلاکت خیزی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرے، رشوت کے مال کو معاذ اللہ اللہ کا فضل بولے گا تو یہ تو اپنے ایمان کے اوپر جو ہے زد لگائے گا، ایمان کی حد سے ہی معاذ اللہ باہر نہ نکل جائے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اللہ فکر عطا فرمائے۔ رشوت کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے، کہاں ہم دے رہے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے، یہاں ہم دے رہے ہیں، اور نہیں دینی چاہیے یہ بھی پتا ہے ہمیں، تو کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اسے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پھر نہیں بچائیں گے اور رشوت دیں گے یا لیں گے تو پھر جہنم کا رستہ معاذ اللہ یہ اس پہ چلیں گے تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لینے والا تو لے رہا ہوتا ہے، دینے والا مجبور ہوتا ہے کہ دینے کے بغیر کام ہوگا نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ دینے والا تو اس صورت میں بچ جائے گا، لینے والا پھر بھی جرم دار دے گا۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ میسج ہے جی، زوار مدنی بھائی ہیں اور ان کو کلام سننا ہے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں۔ یہ کلام سننا ہے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سننا ہے۔ محمد مدثر بھائی ہیں حالہ سندھ سے، محمد شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام سننا ہے ان کو۔ مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں۔ پیارے عثمان بھائی، میرا نام فاطمہ تو زہرا ہے، میں صحیح وال سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے عثمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام گلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج مجھے یہ نعت سنا دے طیبہ بڑی ڈورا کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ سوال ہے یہاں پر ڈسکا سے غالباً سوال ہے جی، کہ جو جہنم کے بارے میں لطیفے بناتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا نا کہ شعور، جب یہ سنگینی کا شعور جاتا رہا نا کہ جہنم کا عذاب ہے کیسا، تو اب اس کو مذاق میں کنورٹ کرنا اور جہنم کے بارے میں لطیفے بنانا مختلف قسم کے، اس میں ایک ہے جنرلی ایک لطیفے بنانا کسی کے بارے میں، ایک ایسی شے جو ہے ہی سزا کا مقام یا سزا کے لیے، اس کے لیے طرح طرح کی لطیفے ایجاد کرنا اور پھر اس پر جو مزاح اور ٹھٹھا اور مسخرہ پن جسے کہتے ہیں، اس کی شریعت تو بالکل بھی اجازت نہیں دے گی۔ میں کم سے کم فقہی الفاظ یہی بولوں گا۔ اب اس کے جو حکم ہے نا، اس کے لیے یہی کہ وہ جملہ یا جو لطیفہ گھڑا گیا وہ، اور پھر دارالفتاء اہل سنت وہاں رابطہ کریں، اس کا حکم پتہ چلے گا۔ لیکن ہم مشورہ یہ دے سکتے ہیں کہ ایسے کام سے بچیں، کہ جس راہ میں جانے میں خطرات ہوں نا، تو اس راہ پہ جانے سے تو ہم روک سکتے ہیں نا۔ اب آپ چلے گئے خدا نخواستہ، تو اب آپ پہ حکم کیا لگے گا؟ اس حکم کے لیے پھر دارالفتاء سے رابطہ کریں۔ دارالفتاء اہل سنت کی سروس الحمدللہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ہے کفر غیر اسلامی بات ہے، تو توبہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ توبہ کر لیں، توبہ کرنے، تجدید ایمان کرنے، احتیاطی ہو جائے گی۔ لیکن کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی
اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے یا نہیں. جس نے گھڑا، جس نے سنایا، جس نے دلچسپی سے سنا، یہ سب کے بارے میں کہ وہ ایمان جو ہے نا، وہ اس کا جو سمجھ لیں کہ جانا یا آنا، یہ غیر معمولی بات نہیں ہے. کہ ایمان نہ رہے تو بندہ تو ختم ہو گیا نا. تو اس کے لیے رابطہ کر کے کنفرمیشن تو کروانی ہوتی ہے. ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے سلمان بھائی، ہمارے جو جسم کی روٹین ہے نا اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے عدنان بھائی، تو ہم فوراً ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے بھاگتے ہیں، اور ڈاکٹر میں بھی اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں کہ یار اس جگہ پرابلم ہے، اس کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ لو. اور وہ ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے پھر وہ ضرورتاً ٹیسٹ بھی کرواتا ہے. اس کے بعد ہمیں جب یہ پتہ لگتا ہے نا کہ یار ستہ خیران ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یا اتنا ایشو ہے، اس کا حل یہ ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی. تو یہ جسم کے لیے اتنا جب سوچو بچار اور بھاگ دوڑ اور ٹیسٹ کی معاملات، رابطہ کرنے میں ہمیں کوئی بتائے نا، ہم کراچی کے رہنے والے ہیں تو ہمیں پتہ چلے لاہور میں اس مرض کا اسپیشلسٹ موجود ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے. وہ ہمارا عوام کا ایک بڑی تعداد کا مزاج یہ ہے، جب اس کو یہ بتایا جائے گا یار شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ پوچھ لو، جی یار بڑا دور ہے، اچھا فون کرنا پڑے گا، اوہ یہ تو نہیں ہوگا. یعنی یہاں رابطہ کر کے آپ کو اپنا جو ہے نا وہ مرض پکڑنا ہے، جی آپ کو شرعی مسئلے کا حکم معلوم کرنا ہے. وہاں رابطے میں سستی، اور جسم کے لیے اتنا آپ یعنی کہ چستی پیدا کریں. یہ سستی اور چستی کا جو لیول ہے نا، اس پر بھی ہمیں ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ جب شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنے کے لیے تھوڑا بہت جد و جہد، تھوڑا بہت. اب تو بہت آسان ہو گیا یار، آپ موبائل اٹھاؤ، واٹس ایپ پہ سوال ڈال دو، ای میل پہ سوال ڈال دو، ساری قسم کی سروسز موجود ہیں، فون پہ بھی سروسز موجود ہیں. تو جب اتنا آسان ہے تو یہاں سستی کیوں، اور وہاں چستی ٹھیک ہے رکھیں، لیکن اس معاملے میں سستی خطرناک ہے. درست فرمایا. اللہ ہمیں بچائے، اس طرح کے فضول اور بیہودہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ بندہ تو کہہ کا مار دے، یہ خود بھی ایمان سے جائے، اگلا بھی ایمان سے جائے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اس حوالے سے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے ماشاءاللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کا بھی مطالعہ مفید ہے. امیر سنت نے اس طرح کی کئی مثالیں لکھی ہیں کہ جہنم یا جنت کے حوالے سے جو اس طرح لطیفے ہوتے ہیں، اس طرح جملے کسے جاتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سوال ہے جی کیا آپ ڈسکا آئے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ڈسکا بھی گیا ہوں، اور شاید ایک دفعہ سے زائد ڈسکا بھی جانا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں جی. کلام سنا دیں. ہے کدھر؟ یہ سرب سمڑیال ہے نا، سمڑیال آباد سے. سمڑیال بھی بتانا پڑے گا، کوئی بڑا شہر لینا. سمڑیال سرب یہ بڑا مشہور ہے جی، وزیر آباد اور گجرات کے درمیان میں ہے سمڑیال. اصل میں مجھے لوکیشن نہیں پتا کہ سمڑیال ہوگا کدھر، کراچی کے پاس ہے؟ نہیں کراچی کے پاس نہیں ہے جی، یہ پنجاب میں ہے. بڑا شہر لیں جی، بڑا شہر لیں اس کے قریب. صاحب تصور معلوم سے تصور مجہول. اللہ کیا علمی آپ نے. یہ سیالکوٹ کے قریب لگتا ہے سر، سیالکوٹ کے قریب لگتا ہے. سیالکوٹ خاصیت اس کے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکا سیالکوٹ کی تحصیل ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا. اب سیالکوٹ تو چلو یہ تو آئیڈیا ہے کہ سیالکوٹ، وہ الگ بات ہے، اندر کی بات ہے کہ سیالکوٹ کا بھی مجھے وہ ڈائریکشن کا پتہ نہیں آتا کدھر کو ہے. صحیح ہے سر. چلیں آپ نے لگتا ٹریول نہیں کیا سر. چلیں آگے چلتے ہیں جی. سیالکوٹ ویسے کبھی گئے ہیں آپ؟ گیا ہوں، اس وقت شعور نہیں تھا، ماموں کی بارات گئی تھی، اس وقت ہمیں یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ روڈ کدھر سے جا رہے. آپ کے ماموں کی بارات تھی تو سن 85 ایک عرصے کی بات ہے. صحیح ہے، سن 85 کی بات بتا رہے ہیں. چلیں سر اب ایک روڈ یاد بنائیں، کدھر کو گئے تھے، پروگرام بنائیں، وزیر آباد بھی کرم فرمائیں. ہم نے کب منع کیا؟ بعد سیالکوٹ بھی جائیں. کب منع کر رہے ہیں یار، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے کب منع؟ جدول بناتے ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے ساتھ ہمیں دعوت تو دو. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، اب بالکل جدول بناتے ہیں انشاءاللہ. آگے ہے جی کلام سنیں. وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. فیض رضا جاری رہے گا. کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں کلام سنائیں. مرحبا. عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے
लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में। नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम सत्तार है तेरा या रब। दे मेरे दर्द की दवा या रब। वाह क्या जो तो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर न डाल। तेरे टुकड़ों से पले गए की ठोकर न डाल। झुकिया था एक छोड़ के सदका तेरा, झुकिया था एक छोड़ के सदका तेरा। तेरी सरकार में लाला है रज़ा उससे वो शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उससे वो शफ़ी। जो मेरा
جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا لال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غار نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غار نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا عمر 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 کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا بولو عمر 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 میرا عمر پیارا عمر اعلیٰ عمر اعلیٰ عمر صدیق کو پیارا میرا عمر عثمان کو پیارا میرا عمر حیدر کو پیارا میرا عمر حسنین کا پیارا میرا عمر عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا دور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر 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 کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا
جو سوال آیا کمال آیا نبی تو صاحب سبھی خیالات ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بے مثال آیا کمال آیا آئیے آپ کو ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں جس کا عنوان ہے حاضری مدینہ کے واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیکیج ہے مدینہ منورہ حاضری کے واقعات۔ مدینہ منورہ حاضر ہونے والوں میں ایک بڑی ہی جو ہے وہ شان والے اور بڑی برکت اور عظمت والے بزرگ، ان کا نام ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ ان کا نام سنا ہوگا کہ آپ کو ایک کلام اور ایک پورا منظر جنہوں نے پہلے سنا پڑا ہوگا ان کو یاد آ رہا ہوگا۔ آئیے وہ پورا واقعہ یہاں دہراتے ہیں کہ کیا منظر تھا، کیا ان کی حاضری کا وہ ایک سما تھا، اور کیا وہ وادی حمرا میں ہوا، اور کیسے ان کی حاضری ہو رہی ہے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک کے سفر میں مقام وادی حمرا ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں جو ہے وہ شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہوئے تھے۔ ان رفقا کی معیت میں میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، یعنی پیر مہر علی شاہ سے اپنا واقعہ خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ میں جو ہے وہ قافلے والوں سے ایک طرف ہو کر سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دو زانو بیٹھا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالو فغاں کرتے، یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی کہ حضور کون ہے؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے منع فرماتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں، اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لاچار۔ البتہ بادہ خاران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی اشعار سے ایک جرعہ یعنی گھونٹ اور اس نافع مشک یعنی مشک کی تھیلی سے ایک نفحہ یعنی خوشگوار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس واقعہ کا اپنے مشہور کلام میں بھی اشارہ فرمایا، اس کے چند اشعار بھی یہاں پر بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، یعنی آج سکھ کہتے ہیں کشش تڑپ، متر کہتے ہیں پیارے، اور ودھیری بہت زیادہ، دلڑی میرا چھوٹا سا دل آج بڑا اداس ہے، آج پیاروں کی یاد بڑی آ رہی ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے،
میرے بال بال میں شوق ہے بہت زیادہ ہے. آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں, آج میری آنکھوں نے یہ آنسو کیوں بہانا شروع کر دیے, جھڑیاں لگی آنسوؤں کی. آج مجھے کون یاد آ رہے ہیں, آج کس کی یاد آ رہی ہے, آج کن کی یاد نے میرے آنکھوں سے آنسو جاری کیے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مد بریاں, دو ابرو کوس مثال دسن, جے تو نو کے مزا دے تیر چھٹن, لباں سرخا کھاں کے لالے یمن, چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شان نہ سب بنیاں, لاہو مکھ تو مخطط بردے یمن. کہتے ہیں حضور وہ یمنی چادر چہرے سے ہٹائیں نہ ذرا, لاہو مکھ تو مخطط بردے یمن, من بھانوری جھلک دکھلاؤ سجن, اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن, جو ہمراہ وادی سن کریاں. اور پھر وہ اس میں بڑا ایک پیارا وہ پورا ایک کلام ہے, اور آخر میں جا کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اب یہاں انہوں نے کہا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں, ہم یہی کہیں گے مشتاق اکھیاں جی کتھے جا اڑیاں. اللہ پاک پیر میر علی شاہ صاحب کی اس حاضری کے صدقے میں ہمیں بھی زیارت والی حاضری نصیب فرمائے, ذوق والی حاضری نصیب فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایسی محبت چاہت نصیب ہو کہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں, روتا ہوا میں پہنچوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جلوے سے ہماری آنکھوں کو منور فرما دیں, آنکھیں بھی روشن دل بھی روشن, محبوب پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم مدینہ شریف میں ذوق والی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے, اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچائے. مسلمانوں کو تکلیف دینے والے, اپنی زبان سے تکلیف دینے والے, یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جہنم سے بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں, 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. ان میں اس آدمی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو صبح و شام تیرے اہل یا مال میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے. دھوکہ دینے والے کے بارے میں بھی یہ جہنم کی وعید ہے, اس کو جہنمی کہا گیا ہے. تو ہم نے کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا, کسی کے مال میں جو ہے نا وہ خیانت کرنا, دھوکہ دینا, جو ہے نکلی چیز کو اصلی بنا کر کے بیچ دینا, ملاوٹ کرنا, دھوکہ, اور یہ بھی اس طرح کے معاملات کرنا, یہ بھی ہمارا ایمان والوں کا کام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہر سانس اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع بدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے تمہارا, خلق کے وارث خدا را, لو سلام اب تو
اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر